آپ اگر کسی نظام کی بات کر رہے ہیں تو اس نظام کی جو اس کی بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اختلافات کے ساتھ جینا سیکھیں گے، یہ اس نظام کی بنیاد ہے. تو بھائی قرآن تو تزکیے کو اصل کہہ رہا ہے، آپ نظام کو جو وسیلہ ہے اس کو اصل کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، آپ کا رائٹ ہے. ہم ریسپیکٹفلی آپ سے ڈس ایگری کریں گے کیونکہ اس طرح کے ڈائلاگ ہونے چاہیے. لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ جو مجھ سے ڈس ایگری کرے گا وہ چور ہے، یعنی وہ کرپٹ ہے، تو بھائی پھر ہمیں اس لہجے میں یا اس کے قریب، اس لہجے تک تو میں نہیں پہنچ سکتا، یہ بہت ہی زیادہ ایک فرسٹریٹڈ لہجہ ہوتا ہے جو وہ ابھی اختیار کر کے گئے ہیں. آئی ایم سوری ٹو سے. لیکن بہرحال مجھے بولنا پڑے گا اور میں سخت الفاظ میں ساحر ادیم صاحب کو کنڈیم کرتا ہوں کہ انہوں نے آپ کے پلیٹ فارم پر آ کر فرقہ پرستی پھیلائی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک نئے فرقے کو پروموٹ کیا ہے جس کا نام ہے فرقہ نظامیہ. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ کر گئے ہیں کہ اگر کوئی شخص نظام کو مقصد نہیں مانے گا تو میں اس مولوی کو نہیں چھوڑوں گا. یہ پوجا پاٹ کے لیے نہیں آئے ہوئے دنیا میں. یہ نماز روزہ زکوٰۃ حج جو ہے نا، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، یہ ہمارا لائف سٹائل ہے. مقصد ہمارا اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. چونکہ تزکیہ مقصد نہیں ہے، نظام مقصد ہے. وہ یہ کہہ کر گئے ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، یہ سب اپنے اپنے فرقے کی بات کرتے ہیں، میں نظام کی بات کرتا ہوں. تو ہم کیسے جسٹیفائی کریں یا کیسے ہم اس چیز کو سمجھیں کہ جن لوگوں کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے فرقے کی بات کر رہے ہیں وہ تو جھوٹ بول رہے ہیں، اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ میں صرف نظام کی بات کر رہا ہوں اور امت کی بات کر رہا ہوں، آپ سچ بول رہے ہیں. اس کا کیا معیار ہے؟ اس کا کوئی معیار نہیں ہے. اگر کوئی شخص چاہے وہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، اہل حدیث ہو، اگر اس کے پاس دلیل ہے، قرآن اور سنت کی دلیل ہے ان کے نظریے کے خلاف، تو پھر آپ کو، یعنی میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اس کی رسپیکٹ کرنی پڑے گی. آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اختلاف کی گنجائش ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اختلاف کی گنجائش نہیں ہے، میں ایسے مولوی کو فولوی بولتا ہوں یا ایسے شخص کو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ فرقہ پرست ہے. آپ کا موضوع آج آئیڈینٹی کرائسس تھا. اس پورے موضوع کے اوپر ایک جملہ مجھے بتائیے کوئی ان صاحب نے بولا؟ آپ، مجھے معلوم ہے پوری کر لیں. I'm not blaming you. لیکن آئی ایم ویری ڈسپوائنٹڈ. آئی ایم ایکسٹریملی، میں اتنا ڈسپوائنٹ کبھی نہیں ہوا. آئی ایم سوری ٹو سے، بہت زیادہ ڈسپوائنٹ ہوا. میں کبھی سے پہلے کسی کی ویڈیو دیکھ کے نہیں ہوا، ایک مرتد کی ویڈیوز میں نے دیکھی، لیکن آپ بارہار ان کو کوشش کر رہے تھے بار بار موضوع کے اوپر لانے کی، لیکن وہ اپنی راگ لا پہ جا رہے ہیں. میرے پاس ان کے ایک ایک جملے کے خلاف قرآن اور حدیث سے دلیل ہے، اور آپ چاہیں تو میں بھی دے سکتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا جملے بولے اور کس طرح انہوں نے قرآن اور حدیث کا وائلیشن کیا ہے. اور بالکل اس پر بات ہو سکتی ہے، لیکن میں نے ایک اپنا جو پروٹیسٹ ہے وہ ضروری تھا کہ میں ریکارڈ کراؤں، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ ساحل ادیم صاحب کے سامنے میں آؤں، چونکہ پھر یہ جو اسٹریم ہے یہ ڈیبیٹ بن جائے گی. ظاہر ہے کہ ان کا نظریہ الگ ہے، میرا نظریہ الگ ہے. ان کا وہ نظریہ ہے کہ جو سید قطب صاحب نے اپنی کتاب میں اس کے اندر یہ نظریہ لکھا ہے. میں نے وہ کتاب نہ صرف یہ کہ پڑھی ہے، اس کے کچھ حصے پڑھائی بھی ہیں. اس کتاب کے اوپر میری تنقید ہے، لیکن میں سید قطب رحمۃ اللہ علیہ کو اس وجہ سے جاہل نہیں سمجھتا، یا میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اہل سنت سے باہر ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ایک خراب آدمی تھے اور انہوں نے اسلام کو جو ہے اس کی شبیہ مس کر دی. میں ان سے اختلاف کرتا ہوں اور دلائل کی بنیاد پر اختلاف کرتا ہوں، اور یہی چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان کا یہی مزاج ہو کہ جو دوسرے مسلمان کوئی بات کر رہے ہیں اور دلائل کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں تو ہم اس اختلاف کے ساتھ جینا سیکھیں. آپ اگر کسی نظام کی بات کر رہے ہیں تو اس نظام کی جو اس کی بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اختلافات کے ساتھ جینا سیکھیں گے، یہ اس نظام کی بنیاد ہے. اگر آپ کسی نظام کی بات کر رہے ہیں لیکن آپ نے اپنے آپ کو اس بات کا ٹرین نہیں کیا کہ آپ اختلافات کے ساتھ جی سکیں، تو آپ اس نظام کی بات کرنا چھوڑ دیجئے. صحیح، آپ اس لائق نہیں. میں اپنی بات کہہ چکا ہوں، اب آپ آگے بات کر سکتے ہیں. بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. دیکھیے، میں جیسے ان سے بات کر رہا تھا تو وہ چیزیں جو میں سمجھتا ہوں کہ جو مجھے اللہ تعالیٰ نے جو ایک کم علمی آپ کہیں شعوری کہیں کہ اس کی روشنی میں جو چیزیں ہیں جن سے میں اتفاق کر سکتا ہوں ان سے میں کرتا ہوں، جن سے میں ڈس ایگری کرتا ہوں ان سے میں آف کورس میں ود رسپیکٹ میں بتا دیتا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے میں مختلف رائے رکھتا ہوں. میرے نزدیک مفتی صاحب اصل ہمارا یہ دس از ون آف دا بگیسٹ پرابلمز دیٹ وی آر ڈیلنگ ود، کہ اور یہ بات میں ان سے بھی کہہ رہا تھا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ باقی جو مسالک ہیں ان کے اکابرین ایک دوسرے کو کہتے ہیں تو آپ بھی تو وہی اسی چیز میں ایکسٹینڈ کر رہے ہیں جس کا انہوں نے اپنا دفاع کیا کہ نہیں میں نظام کے لیے کرتا ہوں، وہ ذاتیات کے لیے کرتے ہیں. فیئر انف، آپ اسے آپ اتفاق نہ کریں، دیٹس ون تھنگ. لیکن میرا بحیثیت مسلم جو کام میں نے شروع کیا ہے
اس کی بیس ہی اس چیز پہ ہے کہ وی ہیو ٹو موو آن کہ فلاں اس کو میں اپنے آپ کو بارڈر کا سپاہی اس لیے کہتا ہوں کہ میرے پیچھے اہل حدیث ہیں یا اہل تشیع ہیں یا بریلوی ہیں یا جیسے ساحل الدین صاحب کی فکر رکھنے والے لوگ ہیں، جیسے بھی یہ کام کر رہے ہیں سب اپنے اپنے ذہن کے مطابق دین کی خدمت کا کام کر رہے ہیں. آئی ڈس اگری ود دی آئیڈیا کہ ہم اس کو زیادہ ایکسپلورڈ کر دیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ سب کی نیت تو ٹھیک ہے تو سب اکٹھے رہ کے کام کریں، فکری اختلافات اپنی جگہ پہ، وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں نظام کا بہتر ہے، آپ سمجھتے ہیں نہیں تزکیہ والا بہتر ہے، یا کوئی بھی آپ کی رائے یا کوئی اور سمجھتے ہیں. سو فار دیٹ ریزن میں پارٹی آپ سے بھی میں ڈس ایگری کرتا ہوں اس حوالے سے کہ میرا جو ویو ہے وہ یہ ہے کہ وٹ ایور دی آئیڈیا از جو بھی اختلاف ہے، ہمارے پاس ایک ایسے ہم اس وقت میں زندہ ہیں کہ ہمارے پاس ایک طرف ایتھیسٹ، کرسچنز، لبرلز، پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہوئی ہے اور ایک طرف ہم کھڑے ہوئے ہیں اور بدترین حالات سے گزر رہے ہیں. ہم یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ میں اس چیز پہ بھی آپ کو غلط ثابت کروں گا اور اس پہ بھی غلط ثابت کروں گا. میرے نزدیک بھی یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو چیز اس طرح سے سمجھ آتی ہے لیکن آپ دین کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے آپ کریں، آپ نظام کی بات کریں، کوئی ایشو نہیں ہے. یا میں نظام کی بات کر رہا ہوں، آپ تزکیہ والے ہیں، ٹھیک ہے آپ تزکیہ پہ کام کریں، تزکیہ نفس پہ کام کریں، مدارس میں کام کریں، مسجدوں میں کام کریں. نیت جو سب کی اپنی ٹھیک ہے، جو اسکل سیٹ ہے، نہ سب ساحل الدین بن جائیں، نہ سب مفتی یاسر الدین الواجدی بن جائیں، نہ سب کیسر احمد راجہ بن جائیں، جو ہمارا اسکل سیٹ ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈائیورسٹی ہمیں ہونی چاہیے. میں نے آپ سے اختلاف نہیں کیا، میں تو خود یہ کہہ رہا ہوں کہ ساحل الدین ہوں یا جہاں سے وہ اپنی فکر اخذ کرتے ہیں، سید قطب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہا ہوں، میں ان کو عزت اور احترام سے بات کرتا ہوں. بہت سے لوگ ان کی فکر سے ڈس ایگری کرتے ہیں، لیکن نظام کی بنیادی ڈس ایگریمنٹ ہے آپس میں، جو ہے مختلف جو نظریات ہیں اس میں ڈس ایگریمنٹ. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ فلاں صاحب نے یہ بات کی لہٰذا وہ اہل سنت سے خارج ہوگا؟ ہم نے کبھی نہیں کہا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کو ایگری نہیں کرے گا وہ غلط ہے. اس فکر کے اوپر اصل میں اس فکر سے مجھے اختلاف ہے. میں اپنی جو پوزیشن نظام کے تعلق سے ہے وہ کلیئر کر دوں میں کہ میں نظام کو کیا سمجھتا ہوں، کہیں لوگوں کو کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے. اسلامی نظام دنیا انسانیت کے لیے سب سے بہتر نظام ہے، اس سے بہتر نظام نہیں ہو سکتا. یہ اس میں کوئی یہ دو اور دو چار کی طرح واضح ہے. ایک آدمی اگر یہ نہیں سمجھتا تو اس کے ایمان میں شک کیا جا سکتا ہے. جو آدمی اسلامی نظام کو بہتر نہ سمجھے اور یہ سمجھے کہ کوئی دوسرا نظام جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوگا تو شاید اس کا ایمان جو ہے وہ مشکوک ہوگا. اس لیے میں اسلامی نظام کو سب سے بہتر سمجھتا ہوں. لیکن اسلامی نظام یا اسلامی نظامی کو لے لیجیے، اسلامی نظام وسیلہ ہے، مقصد نہیں ہے، اور اس کی دلیلیں ہیں. پہلی دلیل قرآن سے میں آپ کو دے دیتا ہوں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. مومنین کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ وہ مومنین ہیں کہ جب ہم ان کو زمین میں طاقت اور قوت عطا کر دیتے ہیں تو یہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا مقصد ہے، اور مکناہم فی الارض زمین کے اندر اقتدار حاصل کرنا یہ وسیلہ ہے. مجھے کوئی ایک آدمی یہ کہہ دے کہ میرے پاس ایک ایسی لاجک ہے جسے میں ثابت کر دوں گا کہ وسیلہ افضل ہوتا ہے، مقصد افضل نہیں ہوتا. اصل مقصد ہے. ہاں اس مقصد کو اگر اسی وسیلے کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اسی وسیلے کو اختیار کرنا پڑے گا. لیکن اگر اس مقصد کو اس وسیلے کے ذریعے اختیار نہیں کیا جا سکتا، مثال کے طور پر جہاں مسلمان مائنورٹیز میں رہتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہ ان کو یہی وسیلہ اختیار کرنا پڑے گا، یا اس وسیلے کے اختیار کیے بغیر وہ ان مقاصد کو حاصل کر رہے ہیں، معاہد بن کر وہ مقاصد حاصل کر رہے ہیں؟ ان کا یہ جو معاہدہ ہے یہ بھی قرآن و سنت کے مطابق ہے. ٹھیک. دوسری دلیل میں آپ کو حدیث دیتا ہوں. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک صحابی نے کہا، یہ کوئی عام آدمی نہیں تھے، ابن عمر وہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں. حضرت عمر کی شخصیت کیسی ہے ہماری تاریخ میں. ان کے بیٹے سے ایک آدمی نے کہا، اور جو کہنے والا وہ بھی صحابی، کہ الا تغزو، جہاد میں کیوں نہیں جاتے؟ میں یہ واضح کر دوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جہاد میں جانا غلط ہے، لیکن سوال کی جو نوعیت ہے وہ یہ تھی کہ بھائی اصل تو جہاد ہے، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں نماز روزہ کر کے؟ یہ وہی سوال کی وہی مینٹالٹی. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے ایک حدیث سنائی. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی 5 بنیادیں ہیں. اس میں پہلی بنیاد ہے، پہلی جو ہے جو پلر ہے وہ ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کلمہ. دوسرا اقامت الصلاۃ ہے، تیسرا ایتاء الزکاۃ ہے، چوتھا صوم رمضان ہے، 5واں حج ہے. اس میں انہوں نے جو ریفیوٹ کیا وہ یہ کیا کہ جو تم بات کر رہے ہو وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادوں میں ذکر ہی نہیں کی. اس کا مطلب یہ کہ وہ وسیلہ ہے، اگر مقصد ہوتا تو اس حدیث کے اندر اس کا ذکر ہوتا. صحیح. ابھی آپ کے مہمان یہ کہہ کر گئے ہیں کہ جو نظام کو مقصد نہیں مانتا میں اس مولوی کو نہیں چڑھوں گا، کیونکہ جو تزکیے کو مقصد مانتا ہے وہ میرے نزدیک غلط ہے. آخر میں ان کے کامنٹس یہی تھے. قرآن کریم کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟
قد अफलह मन ज़क्काहा, जिसने अपने नफ्स का तज़किया किया वो कामयाब हो गया. वक़द ख़ाब मन दस्साहा, जिसने अपने नफ्स को खराब किया वो नाकाम और नामुराद हुआ. तो भाई कुरान तो तज़किये को असल कह रहा है, आप निजाम को जो वसीला है उसको असल कह रहे हैं. ठीक है, आप कह सकते हैं, आपका राइट है, हम रिस्पेक्टफुली आपसे डिसएग्री करेंगे क्योंकि इस तरह के डायलॉग होने चाहिए. लेकिन जब आप ये कहेंगे कि जो मुझसे डिसएग्री करेगा वो चोर है, वो यानी वो करप्ट है, तो भाई फिर हमें उस लहजे में या उसके करीब, उस लहजे तक तो मैं नहीं पहुंच सकता, ये बहुत ही ज्यादा एक फ्रस्ट्रेटेड लहजा होता है जो वो अभी इख्तियार करके गए हैं, आई एम सॉरी टू से. लेकिन बहरहाल मुझे बोलना पड़ेगा. अपना उन्होंने वाकया बयान किया कि वो रिबात पर गए कहीं, उसके बाद किसी मस्जिद में बैठे हुए थे, तबलीगी जमात आई और उन्होंने कहा कि भाई अल्लाह के रास्ते में मरी चलना है. उन्होंने उसका एक यानी मजाक उड़ाया कि अच्छा अल्लाह का रास्ता ये 3 रोजा. मैं पाकिस्तान आया हूँ, अल्लाह ने नहीं लिखी थी, शहादत नहीं हुई थी, मैं आ गया पाकिस्तान और तबलीगी जमात वाले मुझे मिले और कहते आए जी मस्जिद में शाम का दर्स था, अल्लाह की राह में जाने के लिए कौन तैयार है ना. ऐसे अल्लाह की राह में जाने के लिए क्या बात है, यहाँ पे भी चलता है काम. मैं कहा बताएं सर, नाम लिखवाओ, कहाँ जाना है? मरी जाना है. मरी जाना है, अल्लाह की राह में मरी जाना है. आपने मेरे सामने कह रहे हैं मर जाना है, तो मैं खुश था, पता चला मरी जाना है. क्या करने जाना है? वो रोजा लगाने जाना है, 4 माह लगाने जाना है. देखिए अल्लाह का कोई एक रास्ता नहीं है, अल्लाह ने बहुत सारे रास्ते बयान किए हैं. अगर आप कहेंगे कि अल्लाह का रास्ता यही है, जी जी, तो यहीं से इख्तिलाफ है. हदीस में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उनके एक जुमले को आपको कुरान और हदीस के खिलाफ साबित करना चाहता हूं. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मन खरज फी तलब इल्मी काना फी सबीलिल्लाहि हत्ता यरजिया, कि जो इल्म के तलब करने की रास्ते में निकला, वो अल्लाह, जो इल्म की तलब के लिए निकला वो अल्लाह के रास्ते में यहाँ तक के वो लौटा है. इसका मतलब ये कि तलब इल्म अल्लाह का रास्ता है, ये भी अल्लाह का रास्ता है, वो अल्लाह का रास्ता है. तो ये भी तो कम से कम ये साबित हो गया कि अल्लाह का रास्ता सिर्फ एक नहीं है, 2 है. 2 है तो 3 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं. अब अगर कोई ये कहे, तबलीगी जमात वाला अगर कोई ये कहे कि नहीं मेरा ही रास्ता सिर्फ अल्लाह का रास्ता है, कोई दूसरा नहीं है, वो भी गलत है. इसी को मैं कहता हूं कि भाई इख्तिलाफात के साथ आप जीना सीखें. देखिए मेरा यही पॉइंट है ना जो मैं आगे में अर्ज कर रहा था कि हम मस्जिद, मदरसा और मस्जिद बजाते खुद एक कसीरुल मकासद इंस्टीट्यूट होता है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, मदरसा भी उसके अंदर हो सकता है, एवरीथिंग एल्स दैट गोज़ विद इट. कि अगर असातिज़ा का काम है कि वो पढ़ाएं, जो अहले रूहानियत है उनका काम है तज़किया नफ्स के हवाले से इंसानों की खिदमत करें, जो लड़ सकता है दिफा के लिए, दीन के दिफा के लिए कुछ कर सकता है वो फिजिकली कुछ करे. ये सारी बातें जो हैं मैं तो इसी चीज़ का कायल हूँ. मेरे साहिल साहब से भी यही बात है, मैं ज़्यादा उन पर इसलिए बात नहीं करूँगा कि वो यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, कि उनसे भी जो उनकी मौजूदगी में बातें थी कि अगर मैं इसी चीज़ पे ही मैं जिद करूँ कि जो इस रास्ते पे खड़ा हुआ है मैं सिर्फ उसके साथ काम करूँगा, दैट इज़ डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्सेप्ट पर्सनली. इसलिए कि फिर हमारी जो वो डाइवर्सिटी है वो ख़त्म हो जाती है. हमारी भी बात हुई भी लहजे की कि मेरा कैसा है और उनका कैसा है, वो एक बड़े अच्छे लाइटर नोट पे बात हुई. आपके की जो बात है कि अल्लाह ताला का ये रास्ता है, आई थिंक बड़ी रीजनेबल बात है कि कोई एक पर्टिकुलर रास्ता नहीं है. लेकिन इवेंचुअली जो मेरे कहने का मतलब है वो ये है कि आई थिंक हम जिस तरह से भी कर सकते हैं, अब निज़ाम की डेफिनेशन के हवाले से है ना, कि जैसे मैं ये कहूँ कि रब का निज़ाम, रब ये चाहता है कि आप तज़किया नफ्स करें, लेकिन तज़किया नफ्स करेंगे तो आप कैसे करेंगे? वो एक निज़ाम बनाना होगा. अब मैं ये दिस इज आई एम प्लेइंग द आर्गुमेंट फ्रॉम साहिल साहब साइड कि अगर ऐसा निज़ाम होगा जिसमें अपने नफ्स का तज़किया करूँ तो ये एक बहुत बड़ी बात है. यानी कि तज़किया नफ्स करने के लिए मुझे एक ऐसे माशरे में अगर मैं कायम कर सकूँ जिसमें तज़किया नफ्स हो सके तो बहुत बड़ी बात है. आपकी तरफ से आर्गुमेंट हो सकता है कि एक माशरा कायम हो गया, निज़ाम कायम हो गया तो उसमें तो नफ्स का तज़किया करना आसान है. असल इम्तहान तो वो है ना कि जब आप एक ऐसे माशरे में रह रहे हैं जहाँ पे आप इंतहाई, जैसे अभी हमारे इंडिया में जो मुस्लिम जिंदगी गुजार रहे हैं, कि मैं तो सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ, काटते सॉरी, कि एक आदमी इंडिया में रहता है, ठीक है, वो तज़किया नफ्स करना चाहता है, तो क्या उसको तज़किया नफ्स करने के लिए निज़ाम को बदलना पड़ेगा? मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि मैं ये आर्गुमेंट में दे ही आपकी तरफ से रहा था कि ये बोथ आर्गुमेंट्स आर वेरी वेरी नाइस, बहुत अच्छे हैं ये. दैट इज व्हाई आई से कि जो इंसान जिस जगह पे खड़ा है, जितना है, रब जो कहता है कि मैं तुमसे तुम्हारी इस्तिताअत से बढ़कर बोझ नहीं डालता, तो इसका मतलब ये है कि जो स्किल सेट है, इस्तिताअत में सारी चीजें आ जाती हैं, सिर्फ बोझ उठाना तो इस्तिताअत नहीं है ना. जो स्किल सेट है, जो हमारे जो चीज हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, अगर हम अपनी कैपेसिटी में रह के अगर हम सारे वही काम करें और सबकी नीयत यही है कि हम अल्लाह ताला के लिए कर रहे हैं, तो आई थिंक दैट प्रोबब्ली इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड. सारी बातों के बाद जो एक चीज बड़ी अहम है मेरे लिए, वो ये कि मेरे पेज पे जो लिबरल्स आके आमतौर पे एक बात कहते हैं, फेसबुक पेज की बात करूँ, यूट्यूब पे वो कहते हैं कि यार आप मुसलमानों में ना ये एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है. हमें देखें ना, किसी भी टॉपिक को खुल के बात कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं. भाई एक टॉपिक पे 3 डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो आपको यहीं पे नजर आ गए कि हम पता नहीं किस जमाने के लोग हैं, कैसे लोग हैं कि हम इख्तिलाफ नहीं कर सकते या नहीं कर सकते. लुक, वी आर डूइंग इट, हियर वी आर. तो उसका अगर आपको सबूत चाहिए तो आपको वो भी मिल गया आज.
ایک اور چیز کا میں اشارہ کرنا چاہوں گا, اشارہ نہیں بلکہ صراحتاً کرنا چاہوں گا. انہوں نے جب آپ نے پہلا سوال کیا, میں تھوڑا ایکسائٹیڈ تھا کہ آج کی جو اسٹریم ہے بڑی, میں نے آپ سے پوچھا بھی تھا جب اسٹریم شروع ہونے سے 2-4 گھنٹے پہلے کہ آج اسٹریم کس وقت ہوگی, کیا ہوگی, تو آپ نے کہا کہ نہیں تھوڑا سا ڈیلے ہے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں تھوڑا سا اپنا ٹائم فری اپ کر رہا تھا کہ بھائی میں بھی اسٹریم دیکھوں گا تو مجھے فائدہ ہوگا. ایک اہم مسئلہ ہے آئیڈینٹی کرائسس کا. تو جب آپ نے آئیڈینٹی کے تعلق سے سوال کیا تو آئیڈینٹی تو تیل لینے چلی گئی, لیکن سوال کا جو جواب تھا وہ یہ تھا کہ جناب ہم جو ہے وہ قوم مسلم کوئی چیز نہیں ہوتی. جو بھی آدمی قوم کی بات کرے گا وہ تو زائنسٹ ہے, جیسے یہودی کرتے تھے. ہم تو قوم کی بات ہی نہیں کر سکتے. یہودیزم کے اندر جو زائنزم کی روٹ ہے نا وہ مسلمانوں میں بھی اتنی ہے. مجھے یہ مسئلہ ہے اس وقت, مسلمان مولوی بھی یہی باتیں کر رہا ہے, مسلم امہ مسلم امہ, اس کا مطلب مسلمان ایک قوم ہے. یہ آپ نے کروڑ دفعہ جملہ سنا ہوگا, مسلمان ایک قوم ہے. اب یہ جملے کی ایکسپلینیشن مجھے دینی پڑے گی کیونکہ میں بہت ہی عجیب بات کرنے لگا ہوں. اکارڈنگ ٹو دا کرنٹ اسٹینڈرڈ مسلمان ایک قوم نہیں ہے, اور کوئی قوم کی ڈیفینیشن ہمارے اوپر نہ اتارے اپنی پوری. اگر کسی نے کہہ دیا تھا سیاست کے نعروں میں کہ مسلمان ایک قوم ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ساتھ ایک بیماری اور گفٹ میں بھی دے رہا ہے, کینسر دے رہا ہے ہمیں. وہ قوم اگر ہے تو پھر ہم نے باؤنڈری لگا دی ہے, اللہ تعالیٰ نے کہیں باؤنڈری نہیں لگائی ابھی تک. یہ چیزیں دیکھیں, اس طرح کے جو اسٹیٹمنٹ ہوتے ہیں نا, بلینکٹ اسٹیٹمنٹ ہے, یہ آپ اس وقت دیں جب آپ کی نظر پورے قرآن کریم پر ہو. قرآن کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ, سورہ زخرف میں, یہ قرآن یہ آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے ذکر ہے. قرآن تو قوم کا لفظ استعمال کر رہا ہے, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو قوم کا لفظ استعمال کرے گا وہ یہودی ہے. What is this? میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ بہت اچھے تعلیم یافتہ ہو سکتے ہیں, لیکن خدا را بلینکٹ اسٹیٹمنٹس نہ دیں. طالبان کے تعلق سے انہوں نے یہ بات کہی کہ میں طالبان کی کاؤنسلنگ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, کرتے ہوں گے, بہت اچھی بات ہے. میں ان سے کہتا ہوں کہ عمارت نہیں قائم کرنا, عمارت کرو گے قائم تو تم بھی گڑبڑ ہو. یہ طالبان کے ساتھ نا میری بہت زیادہ کاؤنسلنگ ہے. کاؤنسلنگ میں ہمیشہ سے طالبان کو بھی کہتا رہتا ہوں, جتنے میرے دوست ہیں ادھر, کہ بات سنو, امارات نہ بنا لینا, یہ یہودیوں نے بنائی تھی. امارات نہ بنا لینا, دنیا کے اوپر پھیلانا ہے, امارات نہ بنا لینا. نہیں, ہم نے پہلے اسلام کا ایک ماڈل ولیج بنانا ہے. یہ کدھر لکھا ہے کہ اسلام کا ماڈل ولیج بنانا آپ نے؟ عمارت غلط ہے, عمارتیں بنا دی. یہ لفظ عمارت کا لفظ انہوں نے استعمال کیا. انلیس یہ کہ آپ ڈیفائن نہ کریں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ اصطلاحات کو پر اٹیک نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ انکم ستحرسون علی الامارہ, کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں عمارت کی خواہش ہوگی. اور آگے فرمایا کہ وستکون خزیا وندامہ, کہ یہ جو خواہش ہے نا یہ ندامت کا باعث بنے گی. الا من اخذها بحقها, سوائے اس کے کہ جس نے اس عمارت کا حق ادا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمارت کو کنڈیم نہیں کر رہے ہیں, عمارت کی غیر ضروری خواہش کو کنڈیم کر رہے ہیں. جو آدمی عمارت کا حق ادا کرے اس کو آپ نے مستثنا کر دیا ہے, اس کو آپ نے ایکسکلوڈ کر دیا ہے. لہٰذا لفظ عمارت کو آپ کبھی بھی کنڈیم نہیں کر سکتے چونکہ حدیث میں لفظ آ گیا ہے. تو پوائنٹ از کہ اچھا, جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں, میں نے کتنی مرتبہ ملٹیپل ویڈیوز میں یہ بات کہی ہے کہ جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں وہاں ان کے اوپر نظام لانا ضروری ہے. یہ موقف ہے ہمارا. لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہر مسلمان کے لیے نظام لانا اور نظام کے لیے کام کرنا ضروری ہے, تو پھر آپ وہ مسلمانوں کی اکثریت جو بحیثیت اقلیت کی پوری دنیا میں رہ رہی ہے, یعنی مسلمانوں کی ایک اکثریت جو ہے اس وقت پوری دنیا میں وہ بحیثیت اقلیت کے مختلف ملکوں میں ہے, آپ ان کے لیے بھی کیا کریں گے؟ آپ نے ان کو تو جہنمی بنا دیا فوراً. یہ ہمارا اختلاف ہے اور یہ اختلاف رہے گا, اور اس اختلاف کو نوٹ کرانے کے لیے میں یہاں آیا ہوں تاکہ آپ کی اسٹریم سے دونوں پوزیشنز آ جائیں. I'm sorry کہ میں تھوڑا سا میں نے اپنی مزاج کے خلاف جا کر بولا, لیکن I had to say, اگر آپ مجھے بیٹھ کر جہنمی کہیں گے تو I have a right to defend myself. Look, میں بات پھر میں ریٹریٹ کروں گا اپنی بات جو میں نے آگے عرض کی کہ جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم سوال نہیں کر سکتے, اختلاف نہیں کر سکتے and so forth, well here we are. ساحل صاحب کا ویو بھی آ گیا, میرا بھی آ گیا, مفتی صاحب کا بھی آ گیا, and now we have a lot of information to take with us. جو ہمارا ٹیک اوے ہے کہ سوچوں کو پروسیس کریں. یہی فائدہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں تو بہت سے جو یہ پرسکون جھیل ہوتی ہے نا سوچوں کی, اس میں مختلف قسم کے پتھر پڑتے ہیں, تھوڑی سی اس میں اتھل پتھر آتی ہے تو نئی آکسیجن اس میں جانے کی گنجائش بن جاتی ہے. اینڈ آئی تھنک دس از گڈ انف فار ٹوڈے کہ ہم نے سب نے اپنا پوائنٹ رکھ دیا. آل دا سچویشن از ناؤ کلیئر انف. اور کسی بھی جو گفتگو کی محفل ہوتی ہے اس کی سب سے بڑی جو میرے سمجھتا ہوں کہ کامیابی کا جو معیار ہے وہ یہ نہیں ہے
کہ کس کے آرگومنٹس کتنے پاورفل تھے, کس کے کیا تھے. وہ کامیابی کا معیار یہ ہے کہ آپ کسی سے اتفاق یا اختلاف کرنے کے قابل ہو جائیں, یعنی کہ اتنی کلیئرٹی کے ساتھ گفتگو ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے ہمیں 1 گھنٹہ 42 منٹ ہو گیا اور اس کے بعد بندہ سوچے کہ یار باتیں پتہ نہیں کی کیا ہیں لوگوں نے. ہوپ فلی آپ یہ نہیں کہہ پائیں گے ادھر آپ کسی سے اختلاف کریں گے, کسی سے اتفاق کریں گے. اگر یہ بھی ہم نے کر دیا ابھی یہ سوچیں گے ایسے بھائی, ابھی بھی یہ سوچیں گے کہ بات ہوئی کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اس لیے سوچیں گے چونکہ آپ کی ویڈیو کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے آئیڈینٹی کرائسس. اس پر بات ہوئی نہیں, اس کو ہٹا دیتے ہیں. آپ کو اس ویڈیو کا ٹائٹل بدلنا پڑے گا اور اس موضوع پر جو بہت اہم موضوع ہے دوبارہ اسٹریم کرنی پڑے گی. اب قرض رہ گیا کیونکہ لوگ نہیں انشاءاللہ اس پہ ہم بار بار, میں نے ساحل صاحب سے کہا بھی ہے کہ اس پہ ہم انشاءاللہ مزید باتیں کریں گے. اور کیونکہ ہر جگہ کی مختلف جزیات ہوتی ہیں, ٹیکنیکل ڈیٹیلز مختلف ہوتی ہیں. سو دیر آر نمبر آف ریزنز دیٹ وی ہیو ٹو ہیو دیز ٹائپس آف کنورسیشنز. تو اب ساحل صاحب کا ان کا کہ آئیڈینٹی جو ہے ہماری نظام سے بندھی ہوئی ہے, میرا ویو اس سے بہت مختلف نہیں ہے, لیکن اس کا جو پروسیس ہے اس سے مختلف ہے. کہ میں نہیں سمجھتا کہ ہم ہر وقت فرنٹ فٹ پہ کھیل کے یہ اچیو کر سکتے ہیں. آپ کا ویو جو ہے اس سے بہت مختلف ہے کہ نہیں, مختلف رستے ہیں اللہ تک پہنچنے کے. فیئر انف. میرا خیال ہے دس از اے گڈ پوائنٹ کہ ہم اس بات کو یہاں پہ خلاص کریں. بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, آپ کا ویو بھی آ گیا. اگین صاحب کے وہ تشریف لائے.